بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ پارہ 22 سورہ احزاب رکوع 7 آیت نمبر 53۔ آیت مذکورہ کا سبب نزول اگرچہ خاص ہے مگر حکم میں عموم ہے، اور حکم یہ ہے کہ عورتوں سے کوئی مرد کوئی سامان، برتن، کپڑا وغیرہ لینا ضروری سمجھتا ہو تو عورتیں سامنے مت آئے، بلکہ پردے کے پیچھے مانگے اور پردے کے پیچھے دیے۔ اور حکم کی حکمت یہ ہے کہ مرد و عورتوں کے دلوں کو نفسانی وساوس سے پاک رکھنا ہے۔ ازواج مطہرات کے قلوب کی صفائی ستھرائی کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، لیکن پھر بھی مرد و عورت کے درمیان پردہ کرایا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ آج کل کے فتنوں کے زمانے میں کون صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کے نفوس سے زیادہ پاک ہونے کا دعویٰ کرے؟ کوئی نہیں ہے۔ بدبختی یہ ہے کہ آج کل فتنہ پرور لوگ بڑے دھڑلے انداز سے کہتے ہیں کہ مرد و زن کے اختلاط میں کوئی فساد نہیں اور کوئی قباحت نہیں۔ آیات کے شان نزول کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 روایتیں نقل کی ہے۔ ایک روایت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے تو بہتر ہوگا۔ اور بخاری شریف میں، مسلم شریف میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے کہ وافقت ربی فی ثلاث، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذت فی مقام ابراہیم مصلی فانزل اللہ تعالی عز وجل واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وقلت ان نساءک يدخل علیہن البر والفاجر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے اور برے لوگ داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فانزل اللہ تعالی آیت الحجاب، اور یہ بھی میں نے کہا وقلت لازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما تملعان علیہ فی الغیرات عسى ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، فنزلت الآیہ۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے کلام میں ادب قابل نظر ہے کہ بظاہر یہ کہنا کہ 3 چیزوں میں موافقات عمر تو ویسے زیادہ ہے، 11 بتلائی جاتی ہے، لیکن اس روایت میں 3 ہے۔ فرمایا کہ 3 چیزوں میں میرے رب نے میرے موافقت فرمائی۔ نمبر 1، مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز بنانا۔ نمبر 2، صحابہ کے حوالے سے یا حجاب کے حوالے سے۔ اور نمبر 3، ازواج مطہرات کا باہمی غیرت و رشک بڑھنے لگا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رائے دیا یا ازواج مطہرات کو جو کہا تھا۔ دوسرا واقعہ حضرت انس بن مالک کی روایت جو ہے وہ صحیح بخاری میں مذکور ہے، اور
فرماتے ہیں کہ آیت الحجاب یا حقیقت حجاب کے حوالے سے میں سب سے زیادہ واقف ہوں، کیونکہ میں خود اس واقعے کا شاہد ہوں، حاضر تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نکاح کے جو ہے وہ رخصت ہو کر حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئی تھی، میں مکان میں موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کے لیے کھانا تیار فرمایا، لوگوں کو دعوت دی۔ کھانے کے بعد کچھ لوگ وہیں پر جم کر آپس میں گفتگو کرنے لگے، بیٹھ گئے، اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی تشریف فرماتے، ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جگہ موجود تھی۔ حیا کی وجہ سے وہ دیوار کی طرف اپنا رخ پھیرے ہوئے بیٹھی تھی، اور لوگوں کا اس طرح بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، دوسرے ازواج مطہرات سے دعا سلام کی، پھر گھر واپس تشریف لائے، اور پھر لوگوں کو احساس ہوا، لوگ منتشر ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی۔ آیت حجاب کی نزول کے بعد جو اسباب نزول کی روایات احادیث ہے وہ ظاہر ہے کتابوں میں مذکور ہے، اور اس میں کوئی تعارض یا تناقض نہیں ہے، سب اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم مانگو ازواج مطہرات سے متاعًا کوئی چیز، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو مانگو ان سے، من ورائے حجاب، پردے سے پیچھے، ذالکم اطہر، یہ زیادہ پاکیزہ ہے، لقلوبکم، تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے۔ صلی